میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہو گئی آپ کی بات، ہم سے کیا کریں گے. اچھا چلے میں اپنا سوال ریفریز کر لوں. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ نائس جیکٹ سر. اچھا جی بہت شکریہ, ٹھیک ہے, کوئی الگ موڈ میں لگ رہا ہے مجھے, مصدق بھائی آ جاؤ. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن سعید کی چیزیں پہلے سے نہیں پہنی چاہیے. جی ٹھیک ہے صحیح ہے. حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. میں نے دیکھیں ویسٹ کوٹ سلوائی, مجھے اس کو پہننے کا موقع بھی مل گیا, رمضان کے لیے سلوائی تو مل گیا, ٹھیک ہے. اب میں آگے بڑھاؤں, شو تو ہونے دیں مجھے. تو مصدق صاحب یہ بتائیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تو یہی تو چاہ رہی تھی کہ ہماری حکومت گرائے, اور نون لیگ میں تو اکثر یہ رائے بڑی غالب تھی کہ ملک کے مسائل کا حل نئے انتخابات کے میں ہی ہے. تو دونوں کام ہو گئے, حکومت بھی چلی گئی ہے اور نئے الیکشن کا بھی وہ کہہ رہے ہیں, تو اب خوش کیوں نہیں آپ؟ جی کیونکہ ایک بڑا اہم سوال انہوں نے اٹھا دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو الیکشن ہوں گے وہ کس آئین کے تحت ہوں گے. اس آئین کے تحت جو انہوں نے گاربیج بن میں ڈال دیا ہے, اب اس کو نکالنا پڑے گا, جھاڑنا پڑے گا, ورنہ کیا سویڈن کے آئین کے مطابق کروائیں گے یہ انتخابات. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دوسرا ایک اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا, انہوں نے کہا میں غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتا, مگر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آرٹیکل 5 لگایا. تقریباً 197 لوگوں کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 5 کا کہا کہ اطلاق ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ذرا آسان الفاظ میں بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے, کہ انہوں نے کیا کہا. تو اسپیکر صاحب نے, وزیر اعظم صاحب تو کہہ ہی رہے تھے, اور میرے بھائی فواد چودھری صاحب اپنی ایک دو پریس کانفرنسز میں بھی کہہ چکے تھے, اسد عمر صاحب بھی کہہ چکے تھے, دیگر وزراء بھی کہہ چکے تھے. یہ ویسے واقعی بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے مصدق, کہ جن متعلقہ وزیر نے فلور آف دا ہاؤس پہ آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے اسپیکر سے استدعا کی قائم مقام سے کہ عدم اعتماد مسترد کی جائے, اور وہ مسترد ہوئی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کسی کو غدار ودار قرار دے رہا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے. نہیں, غداری کی بنیاد کے اوپر ہی تو انہوں نے کہا نا, انہوں نے یہ کہا آرٹیکل 5 ہے, آرٹیکل 5 کا تعلق ہی ملک سے غداری کرنے سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام لوگ جو اپوزیشن کے ہیں ان پہ آرٹیکل 5 لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک غیر ملک کے لیے ان کے ایجنٹ ہیں, اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, اگرچہ لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے اس لیے کہ یہ آئین کی پاسداری کریں, اور یہی آئین لکھتے ہیں, یہی آئین اور قوانین میں ترامیم کرتے ہیں, مگر کیونکہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں تو انہوں نے جو کی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کو باہر پھینک دیا جائے. اسپیکر صاحب نے کہا ہاں میں نے اس پہ بہت غور کیا, بہت ڈیبیٹ ہوئی, اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ واقعی غدار ہیں, اور ان کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن میں دعوت دے رہے ہیں ہمیں آنے کو, تو کیا یہ چاہیں گے کہ غدار وطن جو ہیں وہ الیکشن لڑیں؟ 8 تاریخ سے یہ تو ان پہ مقرر ہے, یہ حکومت میں تھے 8 تاریخ سے لے کر کل تک حکومت میں تھے, ان پہ یہ مقرر تھا کہ جو بھی ملک سے غداری کر رہا ہے اس پہ آرٹیکل 7 لگائیں, آرٹیکل 6 لگائیں, اور اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, صحیح ہے, اس کا ٹرائل کریں غداری میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں اسی ملک کو انہوں نے OIC میں بلایا, اس ملک کے وزارت خارجہ کے بہت اہم رکن کو انہوں نے OIC کی میٹنگ میں بلایا. سبحان ربی اللہ. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. ویسے اس کے جواب میں طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ وہ یہ رکن یعنی متعلقہ رکن پاکستان نہیں بلکہ وہ جدہ سے جو ہیڈ کوارٹر ہے یعنی OIC کا جو میکینزم ہے وہاں سے انوائٹ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا طاہر اشرفی صاحب نے. جی اگر کیا بھی ہے تو آپ اپنے ملک کی سرزمین پہ ایک ایسا ملک جو آپ کے آئین کو سبورٹ کرتا ہے, صحیح ہے, سبورٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کے ایک اسی ڈپارٹمنٹ کے جو سبورٹ کر رہا ہے, جس نے آپ کو پیغام دیا, آپ نے کہا وہ کسی اور نے بلا لیا تھا, میں نے کہا آ جاؤ اسلام آباد میں, آ جاؤ دارالخلافہ میں, اور پھر وہ ڈاکٹر اسد صاحب جو سفیر ہیں, وہ جن کا یہ لکھا ہوا حکومت کے ملازم جنہوں نے یہ لکھ کے بھیجی ہے ٹیلکس, انہوں نے تعریف کی انہی صاحب کی, نام لے کے تعریف کی. ان کی ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ جا کے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, ڈاکٹر اسد کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, اور ان کا بہترین پرسپیکٹو, یعنی سفیر آپ کا کہہ رہا ہے کہ بہترین پرسپیکٹو ہے. پرسپیکٹو کیا ہے کہ پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرو, پاکستان کی پارلیمان کے ذریعے کرو, پاکستان کے تمام ممبران غدار ہیں, ان کو آپ تعریف کر رہے ہیں, ان کو آپ OIC میں بلا رہے ہیں, لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں. ابھی کچھ دن پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا کہ اسی ملک کے ساتھ ہم بڑے بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں,
کمال ہے. کس ملک کے ساتھ؟ جو ملک آپ کو سبورٹ کر رہا ہے آئین کو. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب کہیں تو علی بھائی کی طرف پوچھوں. وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے. یہ میں وہی لفظ استعمال کروں گا, مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا لفظ منہ شگافیاں, لیکن اس منہ شگافی سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے ہاں ایک سیکنڈ دیجیے گا, ہمارے ہاں ایک وہ ہوا تھا ریفرینڈم جس میں کہا گیا تھا کہ آپ یا مسلمان ہیں یا میرے ساتھ. جی ضیاء الحق صاحب نے کرایا تھا. اب یہ دوسرا الیکشن ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا غدار ہیں. ہاں ٹھیک. وزیر اعظم صاحب نے فریمنگ یہ کی ہے کہ آپ غدار ہیں. کبھی ان کو ایک پاؤ چاہیے ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو, ایک سے پاؤ چاہیے ہوتا ہے ان کو ضیاء الحق, اور 1.5 سیر ان کو چاہیے ہوتا ہے پرویز مشرف. انٹرسٹنگلی آج ہے بھی 4 اپریل ان کی سیاست صاحب کو آج کے دن پھانسی ہوئی تھی نا, 4 اپریل 1979. جی میں ذرا علی بھائی کی طرف. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیں, دیکھیں سر یہ تو طے نا علی بھائی کہ یا اگر کسی نے غداری کی ہے تو پھر تو اس کو چھوڑ دینے والا بھی مجرم ہے کہ یار مجھے پتہ ہے غداری کی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں کہ چلو الیکشن کراتے ہیں, بس چھوڑو, یہ تو نہیں ہوگا نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ اس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے صرف استعمال نہیں کر رہے تو پھر تو آپ اس میں ہر حد تک جائیں گے نا, چاہے اس کے لیے حکومت جائے, جان جائے, مال جائے, ان کو ایکسپوز کریں گے, ثبوت کھول کے سامنے لائیں گے, عسکری قیادت سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی دیکھیں آپ کو تو ہم نے NSC میں سب بتایا تھا نا, آپ اس پہ ہماری ہیلپ کریں. اور اگر غدار نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا الزام نہیں لگائیں گے. ان دو میں سے کوئی کام ہونا چاہیے نا علی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ سر بادامی صاحب. جناب اور سب سے پہلے تو میں مصدق ملک صاحب جو ہیں جو ٹو بی انرجی منسٹر ہونے تھے, میں نے تو ان سے بڑے اپنے گیس کے منصوبے منظور کرانے تھے. تو حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے, بہت سے لوگوں کے مرجھا گئے. یہ تو لیڈ آپ کو بادامی صاحب نے دی تھی. انہوں نے خود لے لیے, میں نے دی تھی. یعنی بادامی صاحب یقین کریں, میں مصدق بھائی پلیز, کہ کل جو میں نے نظارہ دیکھا, یعنی کہ ہم جب بچے ہوتے تھے نا تو ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا جناب وہ فوجی کھیلنے کا. تو کوئی فوجی بن جاتا تھا, کوئی مجرم بن جاتا تھا, آج بھی ہے ہم میں سے کسی کو ڈاکٹر کھیلنے کا. تو کل جو ہم نے دیکھا وزیر اعظم بننا, یعنی کہ سارے بیٹھے ہیں, ایوان کی کاروائی ختم ہو چکی ہے, یا صحیح یا غلط, ہم کہتے ہیں صحیح, آپ کہتے ہیں غلط, لیکن ایک لیگل طریقے سے ختم ہو گئی. جناب وہاں سے ایک صاحب آتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں. اچھا میں آپ کو دل کی سچی بات بتاؤں, دیکھیں میں سپریم کورٹ تھا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ جناب وہ تو اجلاس چلا رہے. میں کہا کون سا اجلاس؟ اچھا میں نے پھر کہا ہو سکتا ہے کوئی جونیئر ان کے ممبر وغیرہ کوئی بیٹھ گئے, وہ شرارت شروع کر رہے ہیں. واپس آگے جب میں نے دیکھا تو متوقع وزیر اعظم صاحب بھی اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کہ کین یو ایکسپیکٹ دس؟ کتنا بچپنا ہے اتنے. علی بھائی لیکن جب ہم بچے ہوتے تھے اور آپ بھی ہوتے تھے, ظاہر سبھی ہوتے تھے, خواہشات, ایسا بھی ہوتا تھا نا کہ وہ ایک ٹیم میچ ہار رہی ہوتی تھی تو کہتے جاؤ میچ ختم کرو. یقین کریں, میں بادامی صاحب یقین کریں, اگر مجھے پتا ہوتا کہ شہباز صاحب کو اتنا شوق ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کا, میں ویسے ہی پی ایم صاحب کو ریکویسٹ کر دیتا, خان صاحب کو, کہ 1-2 دن ویسی 2 منٹ کے لیے چلو بٹھانے دو. یعنی کہ اتنی خواہش کہ ایوان ختم ہو چکا ہے سارے وہاں. دیکھیں بادامی صاحب, اٹس اے ویری سیریس بزنس جو ہو رہا ہے. میں مصدق ملک صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں, ان کو دکھ ہوا ہوگا, مجھے بھی ہوتا اب کو کہ مجھے غدار کہے. میں کبھی بھی ڈاکٹر مصدق ملک کو غدار نہیں کہوں گا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کو پتا ہو کہ اصل پلان کیا ہے. دیکھیں ان کی لیڈرشپ کو تو کہہ رہے ہیں نا غدار, یا ان کو بھی نہیں کہہ رہے علی بھائی؟ دیکھیں سارے فیکٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ جو ہے بغیر بادام کھائے بھی بہت سے جو ہے لوگوں سے زیادہ ذہین ہیں. ایک سازش تیار ہوتی ہے جی جو پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ عدم اعتماد داری ہے. وہاں 7 سمندر پاری صاحب کو کہیں پتا چل گئی. کہتے ہیں کہ اگر کامیاب ہو گئی تو پاکستان کی جو ہے وہ ستہ خیراں, اگر کامیاب نہ ہوئی, عمران خان وزیر اعظم رہے تو پاکستان. آپ کے خیال میں بس اتنا ثبوت کافی ہے کہ ایک سفیر نے لکھ دیا ہے, یہ اس سے بھی جو گری ہوئی بات ہے, اس کی بنیاد اس پہ سے بھی جو گری ہوئی بات ہے وہ یہ ہے, کیا آپ کا ضمیر, بادامی صاحب سنیں, کیا آپ کا ضمیر یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی مجھے یہ کہے میرے ملک کو کہ اگر عمران خان صاحب کو وہ ان کی حکومت گر گئی تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کا سارا کچھ معاف کر دیں گے. یعنی کہ انہوں نے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر چلی گئی, جس کی بھی حکومت آئی, پھر ان کو ہم دیکھیں گے کہ ان کی پالیسیز کیا, ہو سکتا ہے ہم آپ کو معاف کریں گے. نہیں, کہتے ہیں ہم آپ کو معاف کر دیں گے. رمضان کا مہینہ ہے, آپ اور میں اور مصدق صاحب ہم سب تو اللہ کی طرف دیکھتے ہیں معافی کے لیے. یہ ان کی لیڈرشپ کیوں جو ہے ان ملکوں کے دارالخلافوں کی طرف دیکھتی ہے؟ 2 نکات یہاں پہ اٹھائے گئے.
دو نکات یہاں پہ اٹھائے گئے کہ آپ نے ان کو بلایا کیوں؟ ہاں تو جناب اس لیے بلایا کہ OIC کانفرنس تھی. اگر عمران خان صاحب کے لیے سیاست اپنے ملک سے مقدم ہوتی تو وہ اگلے دن ہی اس کا اعلان کر مقدم دیتے. بھائی لیکن سیاسی معاملہ تو ہے ہی نہیں نا، سلامتی کا معاملہ ہے، سیاست کہاں سے؟ انہوں آپ نے سیاست صبر نہیں کیا کر رہے ہیں کہ OIC کانفرنس ختم ہو اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھا ملک جائے. مقدم تھا یا نہیں یہ بتائیے. دیکھیں سپریم کورٹ میں ہے، اس کا فیصلہ آ جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک اس بات پہ متفقہ فیصلہ آپ کا، میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں رجیم چینج ہم پاکستانی لے کے آئیں گے. سب کچھ ہوگا پاکستان میں ہوگا، سیلف انڈلجنس ہوگا، آرگینک ہوگا، ان آرگینک نہیں ہوگا. 7 سمندر پار کسی آقا کے فرمان پہ میرے ملک میں کمت نہیں گریں گی، کیونکہ آخری وائس رائے پاکستان سے گئے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں.